يقول إذا رأيت سيد قف له وقول اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. نه قطعا درست نیست. یہ قطعاً صحیح نہیں ہے. بیعت نه. بله. نه خود درست نیست. نه روایات متواتره داره ازش استفاده میشه. عصمت متواتر روایات ہمارے پاس ہیں کبرا یعنی کہ اشتباه عصمت کبریٰ یعنی جس میں نہ سہو ہے، نہ اشتباہ ہے، نہ غلطی ہے، نہ گناہ ہے. کیونکہ یہ جملہ صحیح نہیں ہے. سلام علیکم. بله سند ضعیف یعنی من و شما که ائمه رو ندیدیم. سند اگر ضعیف شیخ صدوق و شیخ کہ ہم نے اور آپ کو تو نہیں نے تو ائمہ کو نہیں، شیخ طوسی، شیخ صدوق، شیخ مفید کہ جنہوں نے روایت کو نقل کی، انہوں نے بھی ائمہ کو نہیں دیکھا. انہوں نے کسی ایسے سے نقل کیا اور تو اس کا نام لیا. انہوں نے کسی سے، اس نے کسی سے، یہاں تک کہ امام علیہ السلام تک پہنچا. اب یہ چند لوگ جو اس راستے میں، اس طریق میں موجود ہیں، اگر ان میں سے ایک سچا نہ ہو تو پھر اس کی اعتبار ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ جو بیان کرنے والا ہے اگر وہ معتبر نہیں ہے تو ہمیں معلوم نہیں کہ یہ بات صحیح ہو یا نہ ہو. کیونکہ وہ اہل فن ہے، وہ طے کریں گے کہ اس میں سے کون سچ بولنے والا تھا، کون کیسا تھا. تکلیف این آدم بگه که وقتی که اهل خبره نی یا از اهل خبره بپرسه یا بگه یه همچی روایتی هست. جو انسانی اہل فن نہیں ہے وہ یا گردن نگیره تو وہ یا اہل فن سے پوچھے یا اس طرح سے کہے کہ اس طرح کی روایت ہے، یعنی اپنی گردن پہ نہ لے کہ امام نے ایسے فرمایا ہے، کہے کہ روایت ایسے ہوئی ہے. لا لا الانساب منو اخت منو منو اخو منو منو ابو منو منو ام نسب، حسب، نسب، الانساب کون کس کا بھائی ہے، کون کس کی بہن ہے، کون کس کا باپ ہے، کون کس کا بیٹا ہے. اس کے اندر شہرت حجت ہے، مشہور ہونا کافی ہے. دیگه به نتیجه از قرائن به دست آورده. مثل شما اگه کسی ازتون بپرسه دیکھیے قرائن سے، نشانیوں سے ہم پہنچتے ہیں. جیسے آپ سے کوئی پوچھے
کہ شیخ انصاری ثقہ ہیں کہ آپ نے تو شیخ انصاری کو نہیں دیکھا، مختلف طریقوں سے قرائن سے آپ سمجھ جائیں گے، چونکہ آپ ثقہ ہیں۔ اگر آپ کسی کی توثیق کریں گے، بتائیں کہ وہ سچا ہے، تو وہ بھی سچا مانا جائے گا۔ اس کی دلیل تواتر ہے، لیکن جن سب کو آپ نے نہیں دیکھا، جب آپ ان کا نام لیں اور آپ کہیں ثقہ ہے، کہیں کہ پہ تواتر نہیں ہوتا ہے، لیکن قرائن کچھ نشانیاں آ کر ہمیں مدد کر دیتی ہے۔ اب نجاشی ہے، شیخ کرکی ہے، جنہوں نے آ کر ان کے اوپر عمل کی، جنہوں نے آ کر ان چیزوں کو بیان کیا ہے، وہ اہل فن ہے، ان کے بیان پر ہمیں اطمینان ہو جاتا ہے۔ صاحب عروۃ الوثقی نے نقل کیا ہے، جس کے اندر تقریباً 60-70 مسئلے ایسے ہیں جس کے اندر معیار شہرت ہے۔ ان میں سے ایک چیز نسب ہے، نسب کا معیار شہرت ہے۔ املاک میں، مدافن میں، دفن میں، قبر میں، کس کا نسب کس کا ہے۔ مثلا امام رضا علیہ السلام مشہد میں دفن ہے، جہاں ہم زیارت کرنے جاتے ہیں، یہ شہرت کافی، مشہور ہونا کافی کہ امام یہاں دفن ہے۔ ایک چیز اس میں شہرت دفن ہے، یہ دفن ہے، یہی دفن، کون کہاں دفن ہے، اس میں شہرت کافی ہے۔ شہرت حجت ہے۔ صاحب عروہ نے ملحقات عروہ میں اس کو نقل کیا، 36 مسئلے بیان کیے ہیں کہ اس میں شہرت حجت ہے۔ واجب کہنے کے لیے ہمیں دلیل کی ضرورت ہے۔ اب یرملون میں مختلف جگہوں جہاں پہ اجماع ہو کہ واجب، یہاں پر مد کی طرف کھینچنا ضروری ہے، واجب ہے، حتی شہرت عظیمہ ہو، ہم مان لیں گے۔ تجوید کا مطلب ہے جودت، اچھے سے پڑھنا، خوبصورتی سے پڑھنا۔ ہاں، بس دلیل نہیں کہ ہم تجوید سے پڑھیں ہمیشہ، لیکن اگر دلیل ہو، چاہے اجماع ہو، چاہے کوئی دلیل چاہیے وضو کے لیے، چاہے قاعدہ یرملون ہے یا والضالین میں، چونکہ دلیل ہے ہمارے پاس، تو اگر ہمارے پاس دلیل ہو جائے تو پھر واجب شرعی ہو جائے۔
تو اب کسی نے که عمدن باشه نماز میشه باطل، چون حکمش تو اگر اس نے جان بوجھ کر ولزالی کا بغیر مد کے بولا جان بوجھ کے، تو پھر اس کی نماز باطل ہو جائے گی. شامل میشه. نه نه در فارسی نیست که باید واجب نیست اصلا، در عربیه فقط. من نشنیدم در فارسی یک کلمه ای خود اهل اور یہ صرف عربی میں ہے، فارسی فارسی میں کوئی کلمہ به مده لغت فارسی میں مد واجب نہیں ہے. بله در کجا؟ در تجوید که نه، تجوید اصلا واجب نیست، تسالم نیست. صاحب عروه گفته غالبا تجوید واجب نہیں ہے، که صاحب عروہ نے کہا ہے، فقہا نے قبول بھی کر لیا ہے اس کو. مگر یکی دو سه تا مورد تجوید واجب نہیں ہے، لیکن 2-3 مورد ہے، جیسے ولزالین ہے، قاعدہ یرملون ہے، بس یہاں ضروری ہے. ما هو موجود في القرآن حجة ورسول الله صلى الله عليه وآله قال كتاب الله هو عترة. جو قرآن میں موجود ہے وہ حجت ہے. رسول اللہ نے فرمایا کتاب اللہ و عترتی. اگر قرآن نے کہا ہے یا عترت نے کہا ہے تو وہ حجت ہے. جیسے قرآن حجت ہے ویسے ہی عترت طاہرہ حجت ہے. جیسے کوئی انسان بیمار ہوتا ہے تو اہل فن یعنی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کسی تو اسی طرح علم دین میں اہل فن کون ہے؟ فقہا ہے. تو انسان جو نہیں جانتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اہل فن یعنی فقہا سے پوچھے دین کے مسائل. نه گاهی محرز نیست که همه قائلن، اما غالبا قائل کبھی کبھی ہمارے لیے بالکل واضح نہیں ہوتا کہ سب قائل ہیں، لیکن اگر غالباً قائل ہو جائے تو پھر وہ شہرت عظیمہ ہو جاتی ہے، اس کو پھر تسالم کہتے ہیں. ایک دفعہ کہ اس کو پہلے ظاہر ہے کہ کوئی بھی مخالف ہے، اس کو کہتے ہیں اجماع. ایک دفعہ اس کو واضح نہیں ہے، اس کو یقین کامل نہیں کہ کوئی بھی مخالف نہیں ہے. جیسے کبھی کوئی جملہ لم اجد فیہ خلاف، یعنی اس میں کوئی مخالف ہے ہی نہیں، تو پھر یہ اجماع ہو جاتا ہے. لیکن اگر یہ یقین نہ ہو تو پھر وہ تسالم ہے، فقہا کہلاتا ہے. شعائر همیشه مقدمه، مجالس اهل بیت شعائره. شعائر ہمیشہ مقدم، مجالس اہل بیت شعائر میں سے ہے. یا مریض سخت میشن نه اون مقدمه. ایک دفعہ کہ نہیں وہ فقیر ایسا ہے یا یتیم ایسا ہے کہ وہ اگر نہیں دیں گے تو مر جائے گا، تو پھر وہ مقدم ہے، یقیناً مقدم. لیکن اگر نہیں عام طور سے بھوکے لوگ ہیں یعنی اس حد تک نہیں ہے تو پھر شعائر مقدم ہے. ہمیں میشه شعائر. آره هر دو کار رو کرد، هر دو کار خوبه. بله ہاں اگر دونوں کام کیے جا سکتے ہیں تو دونوں کر دیں انشاءاللہ، زیادہ اچھا ہے. با یه چیز دیگه که شعائر نیست، شعائر مقدمه. من یه مثال دیکھیے جہاں بھی شعائر کے ساتھ ٹکراؤ ہو گیا کسی چیز کا جو شعائر نہیں ہے تو شعائر مقدم ہے. المشاهد کالمساجد،
آپ کوئی مثال دوں؟ المشاہد کالمساجد، یہ جو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حرم ہے، امام حسین کا حرم، امام رضا کا حرم، امام کاظمین کے جو حرم ہے، یہ وہ حکم مسجد میں. لیکن مسجد میں سونا چاندی استعمال کرنا یا حرام ہے یا مکروہ ہے. لیکن زری امام حسین کی زری اور دیگر ائمہ کی زری سونے اور چاندی کی ہے، کیونکہ یہ شعائر میں سے ہے، اور شعائر میں ہو کر یہ مستحب ہو جاتا ہے. ہاں، اب شعائر کیا ہے یہ عرفی ہے، کیونکہ شاعر نے صرف حکم کو بیان کیا ہے، لیکن کیا چیز شعائر ہے کیا چیز شعائر نہیں ہے اس کو بیان نہیں کیا ہے، یہ عرف طے کرے گی. مساجد میں روایت ہے لیکن مشاہد میں روایت نہیں ہے. لہذا اب اگر کوئی انسان مجنب ہے تو وہ حرم میں نہیں رک سکتا، لیکن مسجد میں مکروہ ہے یا حرام ہے سونا چاندی استعمال کرنا، لیکن حرم میں فضیلت ہے. میں نے کئی دفعہ اس کو ذکر کیا. شیخ انصاری رضوان اللہ تعالی علیہ نے تمام فقہا کے جو اساتید میں سے ہیں، جنہوں نے تقیہ پر ایک کتاب مفصل لکھی ہے کہ کبھی تقیہ واجب ہو جاتا ہے، کبھی حرام ہو جاتا ہے، کبھی مستحب ہو جاتا ہے، کبھی مکروہ ہے، کبھی مباح ہے. تمام موارد میں ایک حکم میں نہیں ہے تقیہ، حکم بدل جاتا ہے موارد کی وجہ سے، افراد کی وجہ سے. اس کی وجہ جو ہے اس کو فقہا کہتے ہیں قضیۃ فی الواقع، یعنی ایک پیغمبر نے ہزاروں نمازیں میت پڑھی، صرف 2 مورد میں بڑھایا. تو اس کا مطلب یہ کہ ہر مورد میں ہر مقام پہ نہیں بڑھایا جا سکتا، خاص تھا. جناب حمزہ سے خاص تھا اس طرح سے 70 تکبیر کہنا، کسی اور کے لیے نہیں پڑھی حضرت سے، کیونکہ خصوصیت ہے یہ. حرم المعصومین لا میجوز، الصحن ما يخالف، حرم معصومین میں جائز، صحن میں جا سکتا ہے، رواق میں بھی جا سکتا ہے، لیکن جہاں زری ہے وہاں نہیں. ہاں ہاں، دور سے کوئی مسئلہ نہیں ہے سلام کرنا، لیکن جہاں زری ہے وہاں پہ جانا ایک شخص کے لیے جو نجاست کی حالت میں صحیح نہیں ہے. مرزا قطبی نے یا شاید عروہ میں نہیں ہے، بعض نے اس کو بیان کہ نماز میت اصلا نماز نہیں، نماز لغوی ہے، شرعی نماز نہیں ہے. تو پھر وہاں عادل کو ضروری نہیں ہے امام جماعت کا عادل ہونا. اور میری نظر میں اس بات پہ بہرحال وزن ہے.
واقعا ظواهر حجته دیگه هر قدر ظهور هست قبول داریم هر قدر دیکھیے اصل یہ کہ ظاہر حجت ہے ہمارے، جہاں ظاہر ہے معنی ہم قبول کر لیں، جہاں جہاں ظاہر ہے وہ معنی ہم قبول کر لیں گے۔ نه ایشون میگن تا از احرام بیرون نیامده یہ پوچھ رہے ہیں کہ احرام سے جب تک باہر نہیں آیا ہے، اگر دلیل خاص نداره نماز جایز نیست دلیل خاص تو نہیں ہے نماز، نزدیک لہذا مرحوم والد ما نقل میکردن که مرزا محمد تقی شیرازی توی مرحوم والد ہمارے بیان کر مرزا محمد تقی شیرازی پشتشون به ذریح بود جناب امام حسن این اسمش الامام لا یقدم ولا یسلم ایوان امام حسن عسکری میں وہ نماز پڑھتے تھے جماعت سے، جبکہ زری پیچھے ہوتی تھی، لیکن چونکہ دور ہے یعنی وہاں سے فاصلہ ہے تو اس میں مقدم ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایوون امام حضرت امام حسین یا در علماء دفن ہاں دفن میں ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، به ذریح لہٰذا ایوان امام حسین میں بہت سے علماء دفن ہیں کہ پشت ان کی زری کی طرف ہوگی جب ان کا رخ قبلے کی طرف ہوگا۔ یا پشت سر دفن میکردن یا پایین پا نه بالای سر نه جلو رو غالبا دفن نمیکردن اما گاهی دفن میکردن حرم ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام میں غالباً اسی طرح کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی دفن بھی کیا گیا۔ مامغانی بزرگ صاحب رجال کے جو جد ایوون میں دفن ہے، ایوان میں دفن ہے، لیکن چونکہ فاصلہ ہے لہذا کوئی اشکال نہیں، لیکن ایک انسان ہے کہ اگر بالکل زری کے بغل میں اس طرح دفن کرے کہ اس کے پشت امام کی طرف ہو، زری کی طرف ہو، تو یہ شاید اس باب سے علماء منع کریں، پسند نہ کریں۔ بله بله یعنی چی؟ یعنی چی اجازه داشتن؟ آها اس بات کے کہ معنی کیا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں اجازت ہوتی؟ خارج مسجد احرام ببنده هر دوش دو تا روایت داره هر دوش صحیح ہے نہیں که تو مسجد دونوں طرح کی روایت ہے، ایک بعض کہتے ہیں کہ روایت حرم کے باہر مسجد کے باہر احرام هم مسجد باندھے، هم اطراف مسجد همش میقاته سب میقات ہے، مسجد بھی میقات ہے، مسجد کے باہر بھی میقات ہے، کیونکہ مسجد کے آس پاس سب میقات کے حکم میں۔ بله بله نه ببینید مستحبه آدمی که جنوبه میخواد غذا بخوره یا بخوابه و هنوز مستحب ہے کہ جو انسان یا وضو بگیره جو سونا چاہتا ہے مزه بکنه اور بھی غسل نہیں کیا اسے کہ یا وضو کرے یا کلی کرے، یہ وضو رفع حدث نہیں ہے، صرف اس کراہت کو ختم کر دیتا ہے جو جنوب کے اوپر ہوتی ہے کھانے پینے اور سونے کی۔ ہاں ثواب ملے گا، آدمی که جنوبه مکروه غذا بخوره مکروہ ہے، باید غسل کنه جو انسان مجنون اس کے لیے مکروہ ہے، مجرم کے لیے کھانا کھانا، تو غسل کر لے تاکہ اس کا کھانا کھانا مکروہ نہ رہے یا اس کا سونا مکروہ نہ رہے، تو وضو کر لے۔ بدل نی نه 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 وضو بدل غسل نی هیچ وقت هیچکی هم نگفته، فقط این وضو وضو بدل غسل نہیں، کبھی نہیں، اس کو کسی نے قبول نہیں کیا۔
یہ فقط وضو مستحب ہے لیکن رفع حدث نہیں کرتا، اس سے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یہ صرف اس کراہت کھانے اور سونے کے کراہت کو ختم کر دیتا ہے، اس کراہت کو دور کرنے کے لیے۔ البتہ اختلافی ہے مسئلہ فقہا کے نزدیک، میرے نزدیک جائز نہیں ہے۔ دن یا رات میں جب بھی حضرت نے احرام باندھا، وہ اپنے جو 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 آپ کے اوپر سایہ بان ہوتا تھا اس کو ہٹا دیتے تھے، اور کہیں نہیں کہ رات میں آ جاتا تھا۔ لہذا میری نظر میں دن اور رات میں حالت احرام میں حالت سفر میں سایہ میں رہنا جائز نہیں ہے مرد کے لیے۔ اور روایت مطلق ہے، ہاں صاحب عروہ نے عروہ میں کہا ہے کہ فضائل میں ایثار نہیں ہوتا، یعنی آپ امام حسین کے حرم میں گئے، آپ زیارت کر رہے ہیں، بہت بھیڑ ہے، کہ آپ نے جگہ مجھے دے دے، کوئی آیا کہ ہے آپ سے کہ آپ ایثار کریں اور باہر چلے جائیں، اور میں ان کی آپ کی جگہ پہ بیٹھ جائیں، یہ ایثار جو مستحب نہیں ایثار میں، لیکن میرا نظر ہے کہ نہیں یہ مطلق ہے ایثار، یہاں پر بھی ایثار ہے، یہاں پر بھی استحباب باقی رہے گا۔ مواسات بھی عرفی چیز ہے، یعنی جو اپنا کھانا ہے وہ دوسرے کو کھلا دے، آدھا خود کھا لے آدھا دوسرے کو کھلا دے، یہ مواسات۔ ایثار وہ ہے کہ جو اپنا بھی دے دے، جیسے جناب زہرا اور حضرت علی نے اور حسنین علیہ السلام نے کیا کہ اپنا سارا کھانا فقیر کو دے دیا اور یتیم کو دے دیا۔ اول اللیل والمغرب مو الغروب، یعنی عندما الشمس جب سورج ڈوبتا ہے غروب کر اس کے 15 منٹ بعد تقریباً مشرقی مغرب ہو جاتا، تقریباً واحد یفطر ویصلی صلاۃ المغرب، تو انسان وہ مغرب کے وقت جو ہے وہ افطار کرے گا اور نماز پڑھے گا۔ صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ